سب کو خداوند یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں اسلام ہو۔ ہالیلویا ہالیلویا پریز گاڈ۔ آئیے میرے ساتھ مل کر خداوند کے پاک کلام میں سے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 11واں باب اور 25ویں اور 26ویں 2 آیات خدا کے کلام میں سے دیکھیے گا۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل 11واں باب اور 25ویں اور 26ویں 2 آیات خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اس وقت یسوع نے کہا، اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ آمین ہالیلویا۔ آئیں زوردار تالی بجائیں خدا کے کلام کے لیے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا مند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا کا کلام ہمیشہ ہماری نصیحت کے لیے ہوتا ہے۔ آمین۔ خدا کا کلام ہمیشہ ہماری تربیت کے لیے ہوتا ہے، اور ہم سب یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیشہ خدا ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں کلام دیتا ہے، ضرورت کے مطابق، نہ کہ خواہش کے مطابق۔ کس کے مطابق دیتا ہے جی؟ ضرورت کے مطابق۔ ہاں، جو ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس زمین پر بھی جب ہم رہتے ہیں تو مسیحی لوگ جو ہیں، ایماندار لوگ جو ہیں، یہ بڑے تجربے کی بات ہے خداوند میں۔ جو لوگ خدا کے ساتھ جڑے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو خدا پر یقین رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں ان باتوں کو کہ خدا ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ اچھا جانتا ہے۔ شاید کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سوچ کچھ اور ہوتی ہے، ہم کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، سوچنا چاہتے ہیں یا سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کی مرضی اس میں نہیں ہوتی، اور جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، شاید وہ ہمارے لیے اتنا اچھا نہیں ہے، اور خدا ہمارے لیے اس سے زیادہ اچھا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے خدا ہمیشہ جب ہم کلام کی بات بھی کرتے ہیں تو ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں کلام جو ہے وہ دیتا ہے۔ آج بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، اور جو حوالہ میں نے پڑھا ہے کہ اس وقت لکھا ہے کہ اس وقت یسوع نے کہا، اے آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائی اور بچوں پر ظاہر کی۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ لکھا ہے اس وقت، کس وقت؟ اگر آپ اسے اوپر سے دیکھیں، اور میں اکثر آپ کو کہتا ہوں، آپ لوگ زیادہ تر لوگ تو یہاں پر کلام سنانے والے نہیں ہیں، بیچارے سننے والے ہیں، لیکن کچھ لوگ جذبہ رکھتے ہیں، کچھ سٹڈی بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیشہ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جہاں سے ہم حوالہ لیتے ہیں اس کے اوپر اور نیچے، اوپر اور نیچے ضرور جب بھی ہم کلام کو پیش کریں اسے ٹچ کرنا چاہیے، اوپر بھی اور نیچے بھی۔ اور میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ یہ سیاق و سباق ہے، اور انگلش میں سے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ حوالہ لیتے ہیں 1-2 ورسز تو صرف آپ انہیں پہ بات تو نہیں پہ کرنی ہے، لیکن اگر آپ ٹیکسٹ کو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ جو ہے، اوپر یا نیچے، کہاں سے بات شروع ہوئی ہے، کہاں ختم ہو رہی ہے، اس کا مینشن اگر نہیں کرتے تو پھر بات نہیں بنتی۔ لیکن اس وقت، کس وقت؟
اگر اوپر ہم دیکھیں اس حوالے کو، حوالے کے اوپر اگر ہم دیکھیں 20ویں آیت سے، تو یہاں کم از کم 2-3 شہروں کے نام ہیں، جن میں خرازین ہے، بیت سیدہ ہے اور کفرنہوم ہے. اور یہ وہ شہر ہیں جہاں پر یسوع مسیح منادی کے لیے جاتے ہیں، اور یہ وہ شہر ہے جہاں پر یسوع مسیح نے معجزات دکھائے. لیکن ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اتنے سارے معجزات کو دیکھ کر بھی یسوع مسیح پر یہ ایمان نہ لائے. اور پھر یسوع مسیح یہاں پر انہیں کہتا ہے، جیسے اوپر 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ اے خرازین تجھ پر افسوس، اے بیت سیدہ تجھ پر افسوس، کیونکہ جو معجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدہ میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے. اسی طرح نیچے بھی کفرنہوم کی بات بھی یسوع نے وہاں پریچ کیا ہے، یسوع نے وہاں پر معجزات دکھائے، لیکن ان شہروں کے لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا. یہ ان عجائبات کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے، انہوں نے توبہ نہیں کی. اور پھر وہاں سے آگے جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے کہ اس وقت یسوع مسیح افسردہ ہے ان کی وجہ سے. اور پھر ہم نے پڑھا ہے حوالہ جو ہمارا مرکزی ہے کہ اس وقت یسوع مسیح نے خداوند کی حمد کی ہے، اس نے خدا کی حمد کی ہے. اور یہاں سے ہم سیکھتے ہیں خدا کا کلام، اور بھی بہت ساری جگہوں میں سے ہم اس طرح کی باتیں سیکھتے ہیں. ہم یا شکر گزاری کرنا، خصوصاً افسردگی کی حالت میں جب ہماری توقع کے برعکس ہوا ہے، جب ہم سیڈ ہیں، جب ہم افسردہ ہیں، تو اس حوالے میں سے بڑی خوبصورت بات یسوع مسیح کے الفاظ میں سے ہم سیکھتے ہیں، جیسے اس نے حمد کی ہے کہ اے آسمان اور زمین کے خداوند میں تیری حمد کرتا ہوں. اور میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں کہ اگر ہم افسردہ ہیں، ہم سیڈ ہیں، تو اس وقت ہم یسوع کی طرح خداوند سے کہیں کہ ہم تیری حمد کرتے ہیں. اس سے ہمیں تسلی ملتی ہے. آمین. اس سے ہمیں راحت ملتی ہے، خاص طور پر کیونکہ اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جو ہمیں افسردگی کی حالت میں تسلی دے سکتی. اس وقت خدا کا کلام، خدا کی شکر گزاری کرنا، خدا کی حمد کرنا جو ہے وہ ہمارے اندر اطمینان کو جاری کرتا. جیسے یہاں پر یسوع مسیح کی بات ہم کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ اس وجہ سے افسردہ ہے، لیکن خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں کہ اے آسمان اور زمین کے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ان باتوں کو داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائی اور بچوں پر ظاہر کی. کن باتوں کا ذکر ہو رہا؟ اے آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ان باتوں کو داناؤں سے، عقل مندوں سے چھپایا ہے اور بچوں پر ظاہر کیا. کن باتوں کا ذکر کر رہا ہے یسوع؟ اپنے کلام کا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نے منادی کی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اوپر اور نیچے ٹچ نہیں کرتے تو زیادتی ہے حوالے کے ساتھ، اور مطلب بھی واضح نہیں ہوتا. یہ نہیں پتا چل سکتا بات شروع کہاں سے ہوئی ہے، ختم کہاں ہو رہی. اس نے پریچ کیا ہے یسوع کا کلام، خدا کا کلام جو ہے وہاں پر سنایا گیا ہے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا.
किया, इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने इन बातों को दानाओं और हकीमों से छुपाया है, अक्लमंदों से छुपाया है और बच्चों पर जाहिर किया है। और ये दाना और अक्लमंद कौन है? जिनके अंदर दुनियावी हिकमत है, जो दुनियावी तौर पर बड़े होशियार हैं, जो दुनियावी तौर पर अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े अक्लमंद हैं, और वो दुनियावी हिकमत, चालाकी और होशियारी की वजह से खुदा के कलाम को जान नहीं सकते। खुदा का कलाम उन्हें सुनाया जाता है, लेकिन चूंकि अंदर दुनियावी हिकमत है, उनके अंदर दुनियावी चीजें भरी पड़ी है, इसलिए खुदा के कलाम को समझने से वो कासिर रहते हैं। और अगर हम देखें तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग दुनियावी चीजों में मगन हैं। बहुत सारे लोगों को सियासत का नशा, ऐसा है? ऐसा है? जवाब दें मुझे। बहुत सारे लोगों को सियासत का नशा है। बहुत सारे लोगों को अमूरे सल्तनत में बड़ी दिलचस्पी है। बहुत सारे लोगों को और इस तरह की दुनियावी चीजों में बड़ी इंटरेस्ट है। दुनिया जो है इन कामों में गर्क है, और यूं वो इन कामों में पढ़कर खुदा के कलाम को रद्द करते रहते हैं, खुदा के कलाम को समझ नहीं पाते। दूसरा, इल्म तो शायद उनके पास है और उसी की खोज में वो लगे हुए हैं, लेकिन बादशाही का इल्म, आसमान का इल्म, खुदा का कलाम, यीशु मसीह की बातें जो है वो उन्हें समझने से कासिर रहते हैं, क्योंकि दुनियावी चीजों में मगन है। दुनियावी चीजें उन पर छाई हुई है, इसलिए वो यीशु की बातों को, यानी इन बातों को जो जिंदगी की बातें हैं, जो खुदा का कलाम है, वो समझ नहीं पाते, क्योंकि अंदर दुनियावी हिकमत है। और बहुत मशहूर हवाला देखिए जरा, पहला ग्रंथियों में सभी पहले ही बाब की 21वीं आयत हम सीख रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तूने दानाओं से और हकीमों से, अक्लमंदों से, यानी दुनियावी अक्लमंद जिनके अंदर सियासत भरी है, जिनके अंदर दूसरे इल्म का नशा है, वो इस इल्म की वजह से इन बातों को, खुदा के कलाम को नहीं समझ पाते। और यहां पर देखिए पहला ग्रंथियों, देखिए पहला बाब 21वीं आयत, पहला बाब 21वीं आयत में लिखा हुआ है, पहला ग्रंथियों पहला बाब 21वीं आयत लिखा है, इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को यह पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफी के वसीले से ईमान लाने वालों को निजात दे। आमीन। लेकिन अपनी हिकमत से, दुनिया की बात हो रही, अपनी हिकमत से खुदा को ना पहचाना, खुदा को ना जाना, अपनी हिकमत से, दुनियावी हिकमत से, दुनियावी हिकमत से बहुत सारे लोगों ने खुदा के कलाम को ना जाना, खुदा को ना जाना। और आज भी ऐसा ही है। ये दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिनके पास बहुत सारी दुनियावी चीजें हैं, जिनके पास बहुत सारा दुनियावी नॉलेज है, जिनके पास दुनियावी हिकमत है। बहुत सारे हकीम और दानिश्वर, बहुत सारे शायर पहले भी थे और आज भी हैं। बहुत सारे शायरों की शायरी, उनकी लिखी हुई किताबें जो हैं दुनिया में मिलती हैं, और दुनियावी लोग, दुनियावी हिकमत से भरे हुए लोग जब उन्हें पढ़ते हैं तो उन पर तकिया करते हैं, उनमें सुकून ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं पाते। और इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो बातें जो है वो इंसानी हिकमत से लिखी गई हैं। किस हिकमत से लिखी गई है जी?
वो बातें दुनियावी वर्ल्डली शायरी पोएट्री जो है वो इंसानी सोच इंसानी हिकमत के साथ लिखी गई है। इंसानों ने उसे अपनी सोच और अपनी हिकमत के मुताबिक लिखा है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम खुदा के कलाम की बात करते हैं, जैसे यीशु कह रहे कि इन बातों को तूने उनसे छुपाया है, जब हम खुदा के कलाम की यानी इन बातों का जिक्र करते हैं, जब हम यीशु की बातों का उन बातों के साथ दुनियावी बातों के साथ दुनियावी कलाम के साथ दुनियावी हिकमत के साथ मुकाबला करते हैं, मुआवजा करते हैं, तो देखते हैं कि इस कलाम के अंदर जो उसे समझता है, जो उसे जानने की कोशिश करता है, वो ये समझ जाता है, वो जान जाता है कि हाँ इसके अंदर बड़ी गहरी बातें हैं, इसके अंदर गहरी बातें हैं। और गहरी बातें इसलिए हैं क्योंकि ये खुदा की हिकमत से भेजा गया है, खुदा की हिकमत इसके अंदर है, ये खुदा का कलाम है, ये यीशु का कलाम है, ये सलामती की बातें हैं, ये अजीम बातें हैं, बल्कि ये बातें जिंदगी की बातें हैं। यीशु कहता है कि तूने इन बातों को दुनिया से छुपाया। और छुपाया क्यों? इसलिए कि उनके अंदर ऑलरेडी दुनियावी चीजें भरी पड़ी, उन्हें दुनियावी चीजों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। और वहीं पर वापिस आए जरा, जो हवाला मैंने निकलवाया, पहला ग्रंथियो दूसरा ग्रंथियो देखें, वहीं पर दूसरा चैप्टर। हम दुनियावी लोगों की बात कर रहे हैं, दुनियावी चीजों को रूहानी चीजों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, पहला ग्रंथियो उसका दूसरा बाब देखें, 14वीं आयत, दूसरे बाब की 14वीं आयत लिखा है, बल्कि ऊपर से पढ़ते हैं इसको, 13वीं आयत से पढ़ते हैं। देखिए, और हम उन बातों को सुने, और हम इन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हो, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। मगर नफसानी आदमी खुदा की रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं और ना उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती है। आमीन। नफसानी आदमी, दुनियावी, वो खुदा के कलाम को नहीं समझता। दानिश्वर जो शायद बड़ा अच्छा लिखता है, जिसने दुनियावी इल्म को बड़े पैमाने पर हासिल किया है, लेकिन खुदा के कलाम में खुदा का खादिम ये बयान करता है कि वो इन बातों को समझ नहीं सकते। इसलिए समझ नहीं सकते क्योंकि वो अपनी हिकमत से, दुनियावी हिकमत से इन्हें परखने की, समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बातें जो खुदा के रूह की बातें हैं, खुदा के रूह के वसीले से लिखी गई हैं, लिखवाई गई हैं, इनको वही परखते हैं जो रूहानी है, जो रूह से यानी खुदा से मंसूब है। क्योंकि ये बातें रूह की है, रूहानी है, इसलिए रूहानी लोग इन्हें समझते हैं, जिस्मानी और नफसानी लोग इन्हें नहीं समझते, क्योंकि उनके अंदर नफसानियत भरी पड़ी है। दुनियावी नौलेज जो है उस पर वो फख्र करते हैं, उस पर वो तकिया करते हैं, इसलिए इन बातों के करीब नहीं आते। लेकिन जो करीब आते, जो खुदा के रूह की गाइड को हासिल करते हैं, जो अपने आप को झुकाते हैं, जो अपने आप को झुकाकर दुनियावी हिकमत से बाहर आकर इन बातों को पढ़ते हैं, समझते हैं, क्योंकि जो दुनियावी चीजों में फंसे हुए हैं, दुनियावी नॉलेज, उनमें गरूर है। और ये कलाम, ये हिकमत की बातें, जो खुदा की बातें, ये उस वक्त तक कोई समझ नहीं सकता जब तक कोई अपने आप को खुदा के रूह के ताबे नहीं करता। ये बातें उस वक्त तक कोई समझ नहीं सकता
جب تک کوئی حلیم نہیں ہوتا، جب تک کوئی فروتن نہیں ہوتا، جب تک کوئی اپنے آپ کو جھکاتا نہیں، جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہوا مقدس یعقوب کے خط میں غالباً 4 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ آمین۔ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو وہ توفیق بخشتا ہے۔ اور یہ بات مقدس یعقوب کے خط میں لکھی ہے 4:6، آپ دیکھ سکتے ہیں 4 باب کی 6 آیت۔ اور یہاں پر جس بات کو ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ دنیاوی لوگ، دنیاوی حکمت سے بھرے ہوئے جو لوگ ہیں، وہ انہی چیزوں پر تکیہ کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اور وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ جھکنا نہیں چاہتے، وہ اپنے آپ کو خدا کے روح کے تابع نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ان باتوں کو سیکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کا کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے، خدا کا کلام اس بات کو بڑے مؤثر اور خوبصورت طریقے سے پیش کرتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو جھکایا ہے، خدا کے حضور پیش کر دیا ہے، خدا کے روح کو گائیڈ بنایا ہے، اس کی گائیڈنس میں خدا کے کلام کو جاننے کی کوشش کی ہے، سیکھنے کی کوشش کی ہے، خدا نے انہیں بتایا ہے، خدا نے انہیں سکھایا ہے، اور خدا کے روح کی مدد سے وہ اسے سیکھ پائے، جان پائے، بلکہ وہ سمجھے کہ خدا کا کلام جو ہے یہ زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یسوع کی باتیں جو ہیں یہ روحانی حکمت سے پرکھی جاتی ہیں، روحانی حکمت سے سیکھی جاتی ہیں، ہاں یہ روح کے وسیلے سے سیکھی جاتی ہیں، ان میں لائف ہے، ان میں زندگی ہے۔ یہ باتیں، یہ کلام، یسوع کا کلام، یسوع کی باتیں جو ہیں وہ زندگی کی طرف لے کر جاتی ہیں، بلکہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے ہمارے لیے روشنی ہے، خدا کا کلام جو ہے اس کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، وہ اندھیرے میں ہمیں اجالا کر کے دکھاتی ہے۔ ہاں، جب سب کچھ تاریک ہوتا ہے، جب ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، جب شاید روحانی طور پر ہم بلائنڈ ہو جاتے ہیں، تو ہاں اس وقت خدا کا کلام ہی ایک ایسا وسیلہ ہوتا ہے جسے جب میں پڑھتی ہوں تو تاریکی جو میری سوچ پر چھائی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ زندگی کا کلام ہے، اس کے اندر روحانی حکمت ہے، یہ نور ہے، اور یہ اس وقت مجھے روشنی دکھاتا ہے، اور ساری تاریکی، سارا اندھیرا اسے پڑھنے سے، اسے جاننے سے، اسے سمجھنے سے دور ہو جاتا ہے، اور میرا روحانی اندھاپن، میری جو تاریکی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے، وہ مٹ جاتی ہے، کیونکہ کلام جو زندگی کی باتیں ہیں، حکمت ہے، لائف ہے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ ان کو میں نے پڑھا ہے، یہ اندر اترا ہے، اس لیے تاریکی، نفسانی چیزیں اور دیگر چیزیں نہیں رہی، کیونکہ یہ اتر آیا ہے اور اس نے میرا اندر روشن کر دیا ہے۔ یہ وہی لوگ سیکھتے ہیں، یہ وہی لوگ سیکھتے ہیں جو جھکتے ہیں۔ جیسے میں نے بڑی ایک اچھی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، مقدس یعقوب 4:6، کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ خدا انہیں توفیق بخشتا ہے۔ اور مغروروں کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری اور باتیں خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہیں، بہت سارے حوالے ہمیں مل جاتے ہیں فروتنوں کے بارے میں، حلیم جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بہت سارے حوالے ہمیں مل جاتے ہیں۔ لیکن یہ بڑی اہم اور کام کی بات ہے کہ جو فروتن بنتے ہیں خدا انہیں توفیق دیتا ہے۔ اور پھر میں وہیں پر واپس آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں، پھر سے اسی بات کو تھوڑا سا بیان کروں گا کہ یسوع خدا کی شکر گزاری کر رہا ہے، سیڈ ہے۔ اس لیے میں بھی اور آپ بھی جب کبھی سیڈ ہوتے ہیں،
افسردہ ہوتے ہیں تو اس افسردگی کو دور کرنے کا بیسٹ وے یہی ہے کہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں، ہم خدا کی حمد کریں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہمیں تسکین ملے گی۔ جب ہم ایسا کریں گے، اس کے کلام کو پڑھیں گے، ان باتوں کو پڑھیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، حمد کریں گے، شکر گزاری کریں گے، تو یقیناً ہمارا دل جو ہے وہ تسلی کو پائے گا، کیونکہ ان کے اندر، ان الفاظ کے اندر تسلی ہے۔ آمین۔ ان کے اندر تسلی ہے۔ اور پھر اگلی جو آیت ہے چھوٹی سی 26ویں آیت، یہ کہ ہاں اے باپ کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ اب یہ خدا کی مرضی کی بات کر رہا ہے یسوع۔ ہاں تجھے ایسا ہی پسند آیا۔ پہلے وہ شکر کر رہا ہے، پہلے اسے اے باپ کہہ کر پکار رہا ہے، پھر وہ خدا کہہ رہا ہے۔ پہلے خدا کہہ رہا ہے، پھر وہ باپ کہہ رہا ہے، اور ایسا کہہ کر وہ دونوں رشتے بھی ظاہر کر رہا ہے۔ جب پہلے کہہ رہا ہے خدا، اے باپ آسمان اور زمین کے خدا، تو بیٹا ہونے کی بات کرتا ہے۔ اور بلکہ اگلے حوالے میں بھی خدا بھی کہہ رہا ہے، پہلی آیت زمین آسمان زمین کا خدا، یسوع بھی اس میں ہے۔ دونوں طرح سے وہ بات کرتا ہے۔ اور پھر جب کہہ رہا ہے کہ ہاں اے باپ کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا، اب کہہ رہا ہے کہ ہاں یہی تیری مرضی تھی کہ تو نے دناؤں کو رد کیا اس معاملے میں۔ اور دناؤں کو رد کیوں کیا؟ کیونکہ انہیں جو فخر پڑے گا، وہ سننا نہیں چاہتے خدا کے کلام کو، بتائیے۔ اور پھر اگر آپ حوالہ دیکھیں ذرا میرے ساتھ، مقدس مرکز کی انجیل، بچے کی بات ہے، 10واں باب دیکھیں ذرا، 15ویں آیت کو دیکھیں۔ یہاں پر جو ہمارا مرکزی حوالہ ہے، یہاں پر ہم نے پڑھا ہے اے باپ، ہاں اے باپ تجھے ایسا ہی پسند آیا۔ اس کے اوپر دناؤں اور عقل مندوں سے چھپائی اور بچوں پر ظاہر کی۔ بچوں کی بات، یہ بچے کون ہیں؟ یہ ان کی طرف اشارہ ہے جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں، ایماندار لوگ جو اس کے کلام کو بڑی عاجزی سے سنتے ہیں۔ بچے دانا اور عقل مند وہ ہیں جو دنیاوی حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے اندر فخر ہے۔ لیکن بچے وہ ہیں جو خدا کے کلام کو حلیمی سے سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ بچوں کی بات۔ اور دیکھیں ذرا مرکز 10-15، یسوع مسیح نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ بچے کی طرح، چھوٹے بچوں کو جیسے ہم موڑتے ہیں، جس طرف کچا برین ہوتا ہے نا، چھوٹے جو انہیں سکھانا ہے وہ سیکھ جاتے ہیں، بڑے کو سکھانا مشکل ہوتا۔ اور بچے معصوم ہیں، اس لیے یسوع سے کہہ رہا ہے کہ اس لیول تک معصوم بننا ہے کہ بچے وہ گناہ سے واقف نہیں ہوتے، بچے گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ یسوع کہہ رہا ہے اس طرح اپنی سوچ کو کرنا ہے، بچے کی طرح۔ وہاں پر ہم سیکھ رہے ہیں کہ بچوں پر تو نے ظاہر کیا، یعنی وہ جو اپنے آپ کو بڑا حلیم کر کے پاکیزہ دل کے ساتھ، صاف ارادے اور نیت کے ساتھ خدا کے کلام کو سنتے اور اسے قبول کرتے ہیں، ان کی بات ہو رہی۔ اور وہاں میں نے ایک اور اچھا حوالہ آپ کو دے دیا ہے، اس سے آپ پہلے بھی واقف تھے کہ بچے کی طرح جو قبول کرتا ہے وہ بادشاہی میں داخل ہوگا۔ اور یہ باتیں کون سی ہیں؟ بادشاہی کی باتیں، یہ حکمت، یہ علم کون سا ہے؟ بادشاہی کا علم ہے، جسے سیکھنے کے لیے دنیاوی لوگ قاصر ہیں، کیونکہ ان کے اندر دنیاوی چیزیں بھری پڑی ہیں۔ اور پھر یہاں پر جو آخری آیت ہے دیکھا ہے، ہاں اے باپ کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند ہے۔ اور میں سیکھ رہا ہوں کہ وہ اس کی مرضی کی بات کر، اس کی یہ مرضی تھی کہ ماہی گیروں کو رسول بنا دے، ہے نا؟ چھوٹوں کی بات ہو رہی ہے، چھوٹوں کی بات ہو رہی، چھوٹوں اور بڑوں کی بات ہو رہی ہے، عہدوں کی بات ہو رہی۔ پترس ماہی گیر، یعقوب، یوحنا، دیگر لوگ سارے عام لوگ تھے، بڑے بڑے رتبوں پر نہیں تھے۔ اور یہی بات یسوع کہہ رہا ہے کہ ہاں تجھے ایسا ہی پسند آیا کہ تو بڑے بڑے عہدے داروں سے ان باتوں کو چھپائے اور چھوٹوں پر، عام لوگوں پر ظاہر کرے۔
اور پیٹر پترس کی بات مثال کے طور پر دے رہا ہوں آپ کو کہ وہ ماہی گیر تھا. اور نیکودیموس کا کسے پتا؟ نیکودیموس کا کس کو پتا؟ ٹھیک ہے، کہاں پر ہے والا، کہاں ذکر ملتا ہے؟ نیکودیموس کا نہیں پتا؟ ہاں، تیسرے باب کو پڑھے جا. ہوا والی باتیں ہیں، یسوع نے کہا کہ ہوا کی بات ہے، تمہارا پیدا ہونے کی بات. تیسرا چوتھا باب پڑھے، وہاں پر لکھا کہ وہ فریسی تھا. نہ صرف فریسی تھا بلکہ لکھا یہودیوں کا سردار تھا. کیا تھا جی؟ سردار. فریسی طبقہ ویسے بھی بڑا باعزت تھا، اور سردار جو تھے ان کی زیادہ عزت تھی. لیڈرز، چیف. اور اس کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ وہ بھی یسوع پر ایمان لے آیا تھا، لیکن یسوع نے اسے رسول نہیں بنایا، یا خدا نے اسے رسول نہیں بنایا. جہاں پر ہم بات پڑھ رہے یسوع کہہ رہے ہاں اے باپ کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا. نیکودیموس جو ہے وہ یہودیوں کا لیڈر ہے، سردار ہے. دوسری طرف پیٹر جو ہے وہ بھی ایک یہودی ہے لیکن عام ہے، لیکن اس کو یسوع مسیح نے رسول بنایا ہے. اسے نہیں بنایا. وہ پڑھا لکھا بھی تھا، علم بھی اس کے پاس بہت زیادہ تھا، اور بھی بہت سارے لوگ تھے. لیکن جہاں یسوع کہہ رہے کہ ہاں اے باپ تجھے ایسا ہی پسند آیا، یہ اس کی مرضی تھی. وہ جسے جو چاہتا ہے اس کے لیے وہی پلان کرتا ہے. جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ ہمیشہ خدا کا کلام ہماری ضرورت کے لیے ہوتا ہے، ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوتا، ہماری ضرورت کے لیے ہوتا ہے. اور خدا وہی نہیں جانتا، لیکن خدا اسے جانتا ہے کہ جو یہ مانگ رہا ہے، جو چاہ رہا ہے، وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. اس لیے وہ مجھے وہ نہیں دیتا، وہ دیتا ہے یا وہ کرتا ہے جو میرے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے. اور پھر اس کی مرضی پر جب ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں، جب ہم جیسے یسوع کہہ رہے کہ ہاں تجھے ایسا ہی پسند آیا کہ تو ان باتوں کو بڑے بڑے عہدیداروں سے چھپائے لیکن عام لوگوں پر ظاہر کرے. اسی طرح جب ہم خدا کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو خدا ہمارے لیے اچھا کرتا ہے. جب یقین ہم رکھتے ہیں کہ ہاں میرا خدا میرے لیے اس پر چھوڑا ہوا ہے، میں نے اپنی مرضی نہیں کرتے، اپنی خواہشیں نہیں رکھتے، لسٹ نہیں رکھ دیتے اس کے آگے. ہاں ہم پریئر کر سکتے ہیں، بری بات تو نہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ مل کر یہ سیکھ رہا ہوں کہ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور اپنا سب کچھ اس پر چھوڑتے ہیں تو پھر وہ ہمیں اچھا دیتا ہے، پھر وہ ہمارے لیے اچھا پلان کرتا ہے. شاید میں اپنے لیے اچھا پلان نہیں کر سکتا، لیکن میرا خدا، ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارے لیے کہیں زیادہ اچھا پلان کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے بہتر پلانر ہے، منصوبہ ساز ہے. اس کی حکمت کہیں بلند ہے. جس نے بنایا ہے وہ بنانے والے سے، بنائے جانے والے سے کئی گنا اوپر ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا اور انسان کی سوچ میں اتنا فرق ہے جتنا آسمان اور زمین کے بیچ میں. اس لیے خدا کی مرضی جب ہم چاہتے ہیں، ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو پھر خدا ہمارے لیے بیسٹ کرتا ہے. شاید ہم اپنی مرضی کر کے اپنے لیے کچھ ٹھیک ہم کر تو لیتے ہیں شاید، لیکن شاید وہ ہمارے لیے اتنا اچھا نہیں ہوتا. پترس کے بارے میں ہی خدا کی مرضی تھی کہ وہ رسول بنے گا، نیکودیموس کے بارے میں نہیں تھی. حالانکہ وہ زیادہ پڑھا لکھا تھا، سردار تھا، سارے یہودیوں میں باعزت تھا، لیکن اس معاملے میں وہ بھی یسوع پر ایمان لایا. خدا کی یہ مرضی نہیں تھی. ہاں یسوع کہہ رہا ہے کہ ہاں تجھے ایسا ہی پسند آیا. اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، لاسٹ ٹائم بھی کچھ 2 ہفتے پہلے ہم یہی باتیں سیکھ رہے تھے کہ مسیحی جو تھے، ایمان لانے والے، آج خدا ان کا شکر ہے کچھ حالت اور کرسچینٹی سب سے بڑا دین ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم سیکھ رہے تھے، اب باتیں اور ہیں، لیکن تو بھی جو اندر اور باتیں ہیں وہ یہی ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں چھوٹا ہونا پڑے گا، ہمیں فروتن ہونا پڑے گا، پھر خدا ہمیں توفیق دے گا. لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر مشکل ہے. اور پھر وہی بات
کہ جب کبھی ہم افسردہ ہوں، جب کبھی افسردہ ہوں، ہم خدا کی شکر گزاری کرا کریں، حمد کرا کریں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو پھر خدا ہمیں تسکین اور تسلی دے گا۔ جب ہم ایسا کریں گے تو خدا ہمیں نہ صرف تسکین دے گا، تسلی دے گا، بلکہ ہمیں برکت دے گا، اور برکت کے ساتھ ساتھ وہ راستہ بھی نکالتا ہے۔ کیونکہ افسردہ تو ہم اسی وقت ہوتے ہیں جب کوئی پرابلم ہوتی ہے ہمارے سامنے، ویسے تو نہیں ہوتے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ پرابلم جو ہمارے سامنے ہوتی ہے، خدا ہمیں اس میں سے نکلنے کی راہ بھی دکھاتا ہے۔ ہاں، اور پھر آگے یسوع اپنی باتیں کر رہا ہے 27ویں آیت میں، جو ہم نے پڑھی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے، اور ایک بڑی گہری بات کرتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا سوائے بیٹے کے کہ باپ کون ہے، اور باپ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنے زیادہ ایک دوسرے میں وہ مرج ہے، ملے ہوئے ہیں، قریب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس پر بیٹا چاہتا ہے اسے ظاہر کرتا ہے، جس پر بیٹا چاہتا ہے باپ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ہاں، کلام میں لکھا ہے کہ کوئی بھی باپ کو یسوع کے بغیر نہیں جان سکتا، اور کوئی بیٹے کو بھی باپ کی رہنمائی یا باپ کی ہمدردی کے بغیر نہیں جان سکتا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کوئی بھی بغیر روح کے یسوع کو نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کون ہے۔ اس لیے جو لیسن ہے میرے اور آپ کے لیے وہ یہی ہے۔ بے شک ہم خدا کے لوگ، لیکن ہم اس کلام پر تکیہ کیا کریں۔ یہ حکمت کی باتیں جو ہیں، یہ حکمت کی باتیں زیادہ اہم ہیں، زیادہ بڑی ہیں، کیونکہ ان باتوں کو لکھنے والا جس کی یہ باتیں ہیں وہ زیادہ بڑا ہے۔ وہ ان حکیموں سے، دانشوروں سے جو دنیاوی ہے، کہیں بڑھ کر دانشور اور حکیم ہے، کہیں بڑھ کر۔ جیسے میں اکثر دانیل کا حوالہ دیتا ہوں، نبوکدنصر کہتا ہے اس میں جو ہے وہ یہ الہ زادہ، اس کے اندر الہوں کی روح ہے، یہ حکیم ہے دانیل حکیم ہے۔ ہاں، اس کے اندر حکمت تھی، اور وہ حکمت خدا کی حکمت ہے۔ اسی لیے تو دوسرے جو تھے دنیاوی جادوگر وغیرہ، جو دنیاوی چیزوں سے، دنیاوی نالج سے، بلیک میجک سے فعال کھولتے تھے، کام کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، وہ فیل ہو جاتے تھے، پر دانیل فیل نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر خدا کی حکمت تھی، اس کے اندر خدا کا روح کام کرتا تھا۔ آمین۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آج دعا کریں کہ خدا ہمیں ان حکمت کی باتوں کو اور سمجھنے کی عقل دے، فہم بخشے، خدا ہمیں دانائی دے۔ ہم دنیاوی حکمت سے بھرے نہ رہیں، بلکہ ہم دعا کریں کہ ہاں خداوند تیری حکمت، تیرا کلام جو عظیم باتیں ہیں، جو سلامتی کی باتیں ہیں، تیرے بیٹے یسوع کی باتیں جو خود بھی سلامتی کا، امن کا شہزادہ ہے، ہاں اس کی باتیں بھی سلامتی کی باتیں ہیں، وہ خود بھی عظیم ہے اور اس کی باتیں بھی عظیم ہے۔ اس لیے آئے ہم شکر گزاری کریں، آئے ہم پریئر کریں گے خدا کے کلام کے لیے، آئے ہم اس کی شکر گزاری کریں گے، اور بھائی آصف کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں گے، اور اگلے وقت کے لیے بھی شکر گزاری کی دعا کریں گے۔ دعا کریں گے خدا ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر کے ان باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ پریز گاڈ۔